عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو درانی صاحب کچھ عرصے سے ایکٹیو ہو گئے ہیں اور گزشتہ دنوں انہوں نے اپوزیشن کی جماعتوں کا، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود خان چکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب، صدقیسر صاحب، یہ سب لوگ شامل تھے، ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ درانی صاحب پہلے جو کہ عمران خان صاحب کے اتنے مخالف تھے، اب حامی کیوں نظر آ رہے ہیں، اور درانی صاحب کا مشن کیا ہے، وہ کس مشن پہ نکلے ہیں؟ تو ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہم نے درانی صاحب کو زحمت دی ہے۔ درانی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈروں کو جمع کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا کی منشور ہے توڑا؟ 2012 کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا اپنے طور پہ کہ پبلک کی پالیٹکس کروں گا، دستور کی آئین کی پالیٹکس کروں گا، ٹھیک ہے، اور عوام کی رائے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا۔ تو اس کے بعد سے میں نے جتنی بھی پالیٹکنگ کی ہے، اس میں میں نے جمہوری اداروں کے استحکام اور جمہوریت کے لیے سوچا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اسی کے لیے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی 8 فروری کے الیکشن جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا آغاز ہے۔ اس دفعہ انہوں نے حکومتی دباؤ، الیکٹیبلز کا پریشر اور ہر قسم کی ڈسٹورشن کے سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بہر صورت ووٹ دیا ایک ایسے الیکشنز کے اندر جو پہلے ہی رگ ہو چکے تھے ٹھیک، اور یہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر عوام فیصلہ کر لیں کہ وہ کسی کے ساتھ ہیں تو پھر کوئی ڈسٹورشن جو ہے انہیں اس سے روک نہیں سکتی۔ اور عوام کے اس ایکتا اور اس اتحاد اور عوام کی اس استقامت اور اس کے مقابلے میں جو ڈسٹورشن کی گئی حکومت کی طرف سے، جو ظلم کیا گیا، جو زیادتی کی گئی، اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ میں عوام کی سائڈ پہ کھڑا ہوں۔ تو آج میں جو بھی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی عوام بس ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ۔ اچھا، تو اپوزیشن ساری کو میرا خیال ہے یہ مطالبہ کہاں پہ کیا ہے عوام نے؟ عوام نے مطالبہ کیا تھا 8 فروری کو، اس کا اظہار کیا تھا، ٹھیک ہے، اور جو اس کا جو مظاہرہ ہے وہ اس میں ہو رہا ہے کہ آج تک حکومت قابل قبول نہیں ہے عوام کے لیے۔ ثبوت مانگیں گے آپ؟ ہاں، اس کا بھی کیا ثبوت ہے کہ قابل قبول نہیں ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے فارم 45 نکلوا لیں، ہاں، تو ثبوت مل جائے گا، پتن کی رپورٹ پڑھ لیں، ثبوت مل جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، مائک لے کے عوام میں چلے جائیں، ثبوت مل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی ثبوت نہیں ملے گا، اور اگر آپ بھی ادھر ہی گردش کرتے رہیں گے تو آپ کو بھی ثبوت نہیں ملے گا۔ اچھا، تو آپ نے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کا بیڑا ابھی اٹھایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوشش کر رہے ہیں اس کو ان کے اکٹھا کرنے کی؟ نہیں، میرا جو بیڑا ہے اس وقت، دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہمیشہ ٹیوٹرڈ پالیٹکس ہوتی رہی ہے۔ جو بھی الائنس بنتا تھا، ایک پرچہ ملتا تھا کہ یہ بنا دو، اور سارے جو ہے چابی والے باغوں کی طرح سارے سیاستدان اس پہ چل پڑتے تھے، اور کوئی ٹارگٹ ہوتا تھا، اس کو اچیو کیا یا نہ کیا، کوئی تھوڑا سا انٹرسٹ لے لیا اس کے بعد۔ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں اگر پہلی دفعہ عوام نے جمہوریت کے اوپر پاکستان کے مفاد میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اپوزیشن میں موجود پارٹیوں کو بھی عوام کی اس جذبے کا احترام کرتے ہوئے عوام کے ساتھ اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ عوام کا ایکتا جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ہے، جو لیڈروں کا ایکتا ہے وہ بھی جمہوریت کی مضبوطی، استحکام اور آئین کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ نہیں، تو یہ تو تبھی ہوگا کہ جب آپ حکومتی سائڈ کو بھی اپنے ساتھ آن بورڈ کریں نا۔ میرا جب الیکشن کے وقت، آپ کو پتہ ہے میں نے ایک تحریک شروع کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ اس وقت مفاہمت کی ضرورت ہے، اور نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا بھی کانسیپٹ دیا، اور حکومت میں جو اس وقت لوگ بیٹھے انہیں بھی یہ کہا کہ الیکشن سے پہلے آپ دنیا کا ایک مروجہ طریقہ ہے
جو برٹن میں ہوا، جو ساؤتھ افریقہ میں ہوا، جو جرمنی میں ہوا، جو آئرلینڈ میں ہوا، کہ منتخب لوگوں پہ مشتمل ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی، نیلسن منڈیلا نے بنائی، چرچل نے بنائی، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک خاص مدت کے لیے ملک کے مفاد میں سب اکٹھے مل کے چلیں گے۔ لیکن جن لوگوں کو وعدہ ہو چکا تھا، جن کا خیال تھا کہ وہ ہر صورت میں اقتدار میں آئیں گے، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور آج یہ حال ہے کہ آج بھی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود، غیر منتخب ہونے کے باوجود، غیر منصفانہ انتخابات میں سے نکل کے مزید غیر منصفانہ اقدامات کر کے اقتدار میں آنے والے لوگ جو ہیں، وہ اگر مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو ایک بیان دیتے ہیں کہ جی مفاہمت کے لیے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جی 9 مئی کے مجرم جو ہے وہ فلاں فلاں ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں یا کوئی دشمنی کر رہے ہیں؟ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کو اگنور کر دینا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اس کی مدعی، اس میں مظلوم پارٹی فوج ہے، اور ظالم وہ ہیں جنہوں نے وہ ظلم کیا۔ اب یہ ہے کہ اگر مدعی کا یہ FIR درج ہوئی ہے، مدعی کی داد رسی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، استغاثہ حکومت نے بنانا ہے۔ 1 سال اور 3 مہینے گزرنے کے بعد سارے وزیر ٹک 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 بیان دیتے رہتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف میں کہ وہ اس کے مجرم ہیں، اور ایک استغاثہ آج تک پیش نہیں کر سکے، ایک ملزم کو مجرم نہیں بنا سکے۔ سپریم کورٹ میں الجھا ہوا ہے تو سپریم کورٹ سے نکلوانا، اپنے خلاف کوئی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر دے تو ترمیم ہو جاتی ہے آئین کے اندر۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے راستے میں اگر ایک ادارہ کسی چیز پہ مدعی ہے، آپ کدھر ہے؟ ابھی تک تو FIR کھلی ہوئی تھی، ایک استغاثہ آپ چلے یہاں آ کے کوئی حکومت اپنا استغاثہ پیش کر دے کہ جی یہ ہمارے ایویڈنسز ہیں۔ میں نے کئی صحافیوں سے پوچھا ہے، میں نے کہا تم سارے سپریم کورٹ میں یہ چیز الجھی ہوئی ہے کہ ملٹری کورٹس میں سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، تو جب تک وہ فیصلہ نہ کرے تو ان لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ٹیررسٹ کورٹ میں تو مقدمے کیے ہوئے، اس میں ثابت کریں، آپ اپنا استغاثہ پولیس نے پیش کرنا ہے۔ ابھی تک FIR کھلی ہوئی تھی، لوگ پیسے دے دے کے نام ڈلتے تھے اور نکل جاتے تھے۔ کون سا کیس ہے، کس فرد کے خلاف کیس ہے جو آج تک حکومت نے ثابت کر کے کہیں پیش کیا ہے؟ اس لیے اس ساری چیز کا 9 مئی کا جتنا بھی واقعہ ہے اس کو صرف پولیٹیکل ڈسٹارشن کے لیے حکومت استعمال۔ تو ابھی آپ کا ہدف وہ قومی حکومت بنانا نہیں بلکہ صرف اپوزیشن کو مضبوط کرنا اور اکٹھا کرنا ہے؟ اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ میری تو خواہش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے بیٹھیں اور اس وقت کی جو ڈسکرپنسیز ہیں ان کو دور کریں اور نئے انتخابات کرائیں۔ میں یہ شعوری طور پہ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو 8 فروری کا الیکشن تھا وہ الیکشن سے پہلے ہی متنازع ہو چکا تھا۔ انتخابی نشان پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، جلسہ نہ کرنے دینا، ڈسٹارشن کرنا، لوگوں پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ان تمام وجوہات کی بنا کے اوپر 8 فروری کے الیکشن کے دن وہ الیکشنز متنازع تھے، بالکل اسی طرح جس طرح 77 کے الیکشنز بھٹو صاحب نے جب کرائے تھے، اس میں انہوں نے اپنی اور 4 چیف منسٹر کی اور کچھ سیٹوں کو بلا مقابلہ کروانے کے لیے لوگوں کو اٹھا لیا تھا، کسی نے نہیں مانا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے ساروں کو اپوزیشن کے اوپر دہشت گردی کے کیس بنائے ہوئے تھے ان کو سامنے بٹھایا۔